الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے سے ہماری تمام نشستوں میں حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے اور ان سے شروع ہونے والی صورتیں 29 ہیں، اور 29 کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا ٹوٹل 11 آتا ہے۔ اور 11 کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روحانیت میں 11 ایسی فگر ہے جس کو ہم فردر سنگل ڈیجٹ میں نہیں لے کے جاتے، یہ 1 جمع 1 ہی کہلائے گا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ جو 11 کا ہندسہ ہے، ایک اللہ تعالی کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی ہستی میں یکتا ہے کہ وہ مالک کل ہے اور قادر مطلق ہے، اسی نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے اور وہ اپنی سب مخلوق کو پالتا ہے، ہم سب کا والی ہے، ہم سب کا وارث ہے وہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یکتا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں یکتا ہیں، اسی لیے 1 جمع 1 رہتا ہے۔ اس کو 1 جمع 1 میں 2 نہیں لے کے جاتے کہ وہاں دوئی پیدا ہوتی ہے، یکجائی نہیں رہتی۔ اور رب کو دوئی پسند نہیں، وہ یکجائی کو پسند کرتا ہے۔ گزشتہ نشست میں نے کوشش کی تھی کہ ان 29 القابات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کی صورت میں معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عطا کیے گئے، اور وہ ایک طرح سے اسلام کی لا بک ہیں، کوڈ ہے، یا یوں کہ یہ وہ کی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی جو قرآن میں دے دیا گیا۔ جب تک کہ ہم ان 29 احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو سمجھ نہیں سکیں گے جو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جب تک کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو یا اس لا کو نہیں سمجھیں گے جو قرآن میں عطا کیا گیا ہے، ہم قرب الہی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یوں ان 29 احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ 29 القابات کے تحت آنے والے احکامات کیا ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا۔ حروف مقطعات جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہیں، اور در حقیقت ہیں بھی وہ مخفی، لیکن ان کے تحت آنے والی چیزوں کو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے، وہ مخفی نہیں ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم سمجھنے لگیں گے کہ یہ حروف مقطعات در حقیقت کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا تو پھر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم حروف مقطعات کے اسرار کو سمجھنے لگیں۔ شروع میں کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ الف لام میم میں الف اللہ کے لیے
استعمال ہوتا ہے، اور لا نفی ہے. میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذات کو ظاہر کر رہا ہے. تو 3 حروف تو میں نے اس وقت بیان کر دیے تھے کہ الف اللہ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، ایسا اللہ جو پروردگار ہے سب کا، جو رب ہے ہم سب کا، جو ہدایت عطا کرتا ہے سب کو، اور تمام عالم اور کل کائنات اسی کی تخلیق کرتا ہے. لام جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ لا کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، اور لا نفی کو کہتے ہیں عربی میں. حروف مقطوعات سے شروع ہونے والے حروف ابجد دنیا میں 1 ارب اور غالباً 18 کروڑ. حروف مقطوعات میں 2 حروف نقطے والے ہیں. ان سے جو حروف بنتے ہیں مرکب کی صورت میں، ان کی تعداد 87 ارب 81 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اگر ہم انہیں دونوں کو جمع کریں گے تو جواب نفی میں آ جائے گا. اگر چھوٹی رقم میں سے بڑی رقم کو مائنس ہم کریں تو جواب نفی میں آتا ہے، اور مارجن بہت لمبا ہو جائے گا، کوئی 5-6 ارب حروف کا فرق بنتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفی کا ذکر زیادہ پاورفل ہے. اور ویسے بھی اسلام کی بنیاد نفی پر ہے. میں نے کسی وقت یہاں ذکر کیا تھا کہ اسلام کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور پہلے کلمے کی ابتدا لا سے ہے. تو جب ہم کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے تمام عقائد کی نفی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو لا سے اس نے نفی کی، پہلے اپنے عقائد کی اور پھر اسبات آتی ہے. اسی طرح رب تعالیٰ قرآن پاک میں جن احکامات پر زور دینا چاہتا ہے اس کی ابتدا، ان تمام احکامات کی ابتدا نفی سے کرتا ہے. نہیں ہے کوئی لیکن، یوں یہ ابتدا ہوتی تمام الفاظ کی، جہاں رب نے اپنی بات پر بہت زور دیا ہے، جس کو ایمفسائز کیا ہے، جس چیز کو، وہاں ابتدا نفی سے کی ہے اس نے. تو نفی پاورفل ہے، ذکر میں بھی نفی پاورفل ہو جاتی ہے. تو نفی کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں، جیسے یہاں ذکر کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اثبات اور نفی کی ضرب لگاتے ہیں قلب پر. تو اگر نفی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کی نیگیشن ہو جاتی ہے. انسان نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہماری روح لطیف ہونے لگتی ہے. جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے، ہماری روحانی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے. اور جتنی ہماری پرواز بلند ہوگی اتنے ہمارے مشاہدات اور ہماری سیر وسیع ہوتی ہے، اتنا علم وسیع ہونے لگتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات
ایک کہی تھی کہ جسے رب سے پیار ہوتا ہے اسے تنہائی سے انس ہو جاتا ہے. اسی بات کو نفی کے پیرائے میں جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ خلق خدا سے دور رہے، وہ کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھے. یوں یہ سب فقیر خلق خدا سے گھبراتے ہیں، ان سے ملنے سے دور بھاگتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مخلوق سے پیار نہیں ہوتا. خلق خدا سے پیار کیے بغیر تو کوئی شخص ولایت کے درجے تک جا ہی نہیں سکتا. خلق خدا سے پیار اور ان کا ہمدرد ہونا ان بنیادی پری ریکویزٹس میں سے ہے جس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان کو. لیکن ولایت حاصل ہو جانے کے بعد ولایت کی راہ میں آگے بڑھتے جانے کے لیے ضروری ہے کہ فقیر غور و فکر پر زور دے. فقیر ہر وقت غور و فکر میں ڈوبے رہنا چاہتا ہے. تو اگر وہ خلق خدا سے زیادہ میل جول رکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے غور و فکر کے لیے وقت نہیں ملے گا، وہ فرصت ہی نہیں نصیب ہوگی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کر سکے، بلکہ لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کے نتیجے میں جو اس تک الجھنیں پہنچتی ہیں، جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، وہ مسائل اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگتے ہیں. تو اس کے استغراق میں اس سے کمی واقع ہوتی ہے، اور جو ہی استغراق میں کمی واقع ہوگی غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. وہ نئے نئے نقطے نکال نہیں سکے گا، اور اگر اس کے ذہن میں نئے نقطے پیدا نہیں ہوتے تو ان کو سلجھانے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم اسے مل نہیں پاتا. یوں علم کا سفر رکنے لگتا ہے. تو فقیر اس وجہ سے خلق خدا سے دور بھاگتا ہے. پیار ہے اس کو مخلوق سے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی بھی اسی طرح موجود ہے. وہ کسی بھی آدمی کے فائدے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہے، لیکن تنہائی کا خوگر ہے کہ وہ بڑھنا چاہتا ہے علم کے راستے پر، غور و فکر کرنا چاہتا ہے تاکہ اسرار قدرت اور عجائبات عالم اس پر منکشف ہونے لگے. تیسرا حرف میم ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ذات کو ظاہر کرتا ہے. رب تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ رب بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہو جائیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان پر درود السلام بھیجیں. اور انسان کسی بھی شخص کا زیادہ ذکر اس وقت کرتا ہے جب اس سے اسے پیار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار ہو، تاکہ ہمارا دل خود بخود چاہے کہ ہم ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے.
جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے صحیح معنوں میں، تو پھر ہمیں جستجو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالی کا، وہ کیا تھا؟ کیونکہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہوتی ہے، اور جس سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کو کریت کر معلوم کریں گے، اس کی گہرائیوں میں پہنچیں گے، تو ہم یوں اسلام کو سمجھیں گے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی نقل کرنا چاہیں گے، جسے عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں، کہ سنت پر عمل کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بالکل عین فطری چیز ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ تو جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی، چاہے وہ جزوی طور پر ہی کیوں نہ صحیح، وہ فلاح پا گیا اور رب پہ قریب ہو گیا، تو یوں رب تک جا پہنچے گا انسان۔ تو رب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے تحاشا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پیار پالیں۔ تو یہ تیسرا حروف مقطعات میں سے تیسرے نمبر پر میم ہے لفظ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک حرف رے ہے، رے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا سچا پیغام ہم تک لے کر آئے، اور اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم تک اللہ کا پیغام لفظ بلفظ اسی طرح پہنچا دیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تھا۔ تو اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یہ رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کاف لفظ ہے، یہ کل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے، کل کائنات کے لیے کامل کل نبی بھی ہیں اور کلیتاً رحمت العالمین بھی ہیں۔ یہ کاف کل کے معنوں میں آتا ہے۔ ہے یہ حصہ ہے اصل میں لفظ ہم کا، اور لفظ ہم حروف مقطعات کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ قریبی صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا میکسیمم حصہ گزارا، دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ صحابہ کرام نہایت بلند ہستیاں ہیں، اور ان صحابہ کرام کی کہی ہوئی باتوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا باعث نجات ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ ہے، اس کو اس طرح سے، کیونکہ دو ہے استعمال ہوتی ہیں حروف مقطعات میں، جیسے بھی لکھا جاتا ہے بے اور ہے، یہ وہ ہے، تو اس سے ہم لکھا جائے گا۔ وہ جو دوسری ہے وہ عرف عام میں حلوے والی ہے کہلاتی ہے۔ تو یہ وہ بھی میں جو ہے آتی ہے، یہ وہ ہے۔
وہ استعمال ہوئی ہے لفظ ہم کے طور پر، اور ہم کا اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد لفظ یہ ہے، اور یہ یوم حساب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا دن جس دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور مجھ جیسے لوگ پشیمان ہوں گے کہ میں کیا کرتا رہا دنیا میں، کہ آج مجھے اللہ کے سامنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے۔ اس دن میری چرب زبانی اور میری ذہانت میرے کام نہیں آ پائے گی، کہ خود میرے اعضاء، جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں کیا کرتوت کرتا رہا۔ تو اس سے بچت کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، یوم حساب اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہم ایک غلطی آج کل کرتے ہیں جس میں شاید میں سب میں پیش ہوں، کہ ہم دنیا کو اور دین کو دو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں رکھ کے ڈیل کرتے ہیں، گویا کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جہاں ہم اپنی کاروباری، اپنی فیملی، اپنی سوشل لائف اور اپنے ریچولز کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے پر ڈائریکٹ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ میں ریچولز تو اپنے پورے کر رہا ہوں، عبادات والا حصہ دین کا میں مکمل طور پہ اس کو فالو کرتا ہوں، دنیا کو میں دنیاوی طریقے سے ڈیل کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی بھی ڈائریکٹلی انفلوئنس ہے اسلام کے احکامات سے، انہی کے تابع ہے۔ یہ میں لاکھ عبادات کرتا رہوں تو اگر میں کم تولتا ہوں یا گاہک کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنی اشیاء بیچتا ہوں تو یہ معاف نہیں کی جائیں گی کہ میں عبادات کرتا تھا اس لیے یہ معاف کر دیا ہے، اس پہ گرفت ہوگی۔ اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نماز جو بنیادی ارکان اسلام میں بھی سب سے اہم رکن ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے جس کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اس کے بارے میں بھی رب نے اسے منسلک کر دیا ایک بات سے، یہ کہہ کے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی نماز قائم کیے ہوئے ہے تو پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اسلام میں دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کنٹینیوٹی ہے ایک دوسرے کی۔ تو نامہ اعمال جب یوم حساب میرے ہاتھ میں آئے گا تو اس وقت جو مجھے پشیمانی ہوگی وہ بے انداز ہوگی، اور اس کا مداوع میں کر نہیں پاؤں گا۔ پھر وہ وقت میں واپس نہیں لا سکوں گا کہ میں اپنے اعمال کو دنیا میں دوبارہ جا کے ٹھیک کراؤں۔ اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں جس پہ شروع میں سن کر تو ہر کوئی چونکتا ہے، لیکن بعد میں بات کلیئر ہو جاتی ہے سب کو۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ
دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. وہ اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہماری موجودہ دنیاوی زندگی پر ہے. میں نے یہ زندگی کیسے گزاری، یہی چیز فیصلہ کر دے گی میری آخرت کی زندگی کا. کہ اگر میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتا رہا جیسے میں گناہوں میں ڈوبا ہوں بچپن سے اب تک، تو میری آخرت کی زندگی کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہوگی دوسروں کے لیے. تو یوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زندگی زیادہ اہم ہے میرے لیے، کہ یہ بنیاد فراہم کرتی ہے میری آخرت کی زندگی کی. حروف مقطعات میں ایک اور حرف بھی ہے، عین. یہ انسان کی ابد اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندگی اور عاجزی اختیار کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ عجز میں ہی عظمت ہے. جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنی زیادہ عظمت پاتا ہے. جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا، جس طرح ہم فٹ میٹ پر پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں اور فٹ میٹ اف نہیں کرتا، تو اسی طرح جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا، رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم کم از کم میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا کہ حقیقی عزت کیا ہے. حقیقی عزت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جائے گا کہ ہمارے علاقے کا اگر پولیس آفیسر جابر ہے تو بلا شبہ علاقے کے لوگ اس سے بے تحاشا ڈرتے ہیں. تو وہ سخت گیر آفیسر جدھر سے بھی گزرے گا وہاں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کے اس کو تعظیم دیں گے اور اس کو سلام کریں گے. لیکن جو ہی وہ 4 قدم آگے جائے گا تو ہر آدمی بآواز بلند کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو راشی افسر جا رہا، یہ فلاں افسر ہے، اسے ناموں سے اسے پکاریں گے، جبکہ اس کی موجودگی میں ہر آدمی اس کو جھک کے سلام کر رہا ہے. اس کے برعکس یہاں لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں جن کے انتقال کو اس وقت 960 سال سے زیادہ وقت گزر گیا. جس زمین میں وہ دفن ہوئے وہاں ان کی ہڈیاں تک نہیں ہوں گی اب بالکل. لیکن عالم یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، گورنر، بڑے سے بڑا عہدیدار جب وہاں حاضر ہوتا ہے، سر جھکائے ہوئے حاضر ہوتا ہے اور الٹے پاؤں واپس آتا ہے کہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ادھر اپنی پشت نہیں موڑتا. اور یہ وہ انسان ہیں جو ساری عمر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہے. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن جائے، اللہ انہیں لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیتا ہے. تو دیکھیے رب نے کیسا ان کو لوگوں کے سر کا ہیڈ بنایا. حقیقی عزت یہ ہے کہ ان کے انتقال کو 960 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس جگہ پر ان کی ہڈیاں بھی موجود نہیں ہوں گی، اب وہ بھی زمین کا حصہ بن گئی ہوں گی، مٹی کا حصہ، پھر بھی لوگ ادھر پشت نہیں کرتے. بڑے سے بڑے بادشاہ کے یہاں روزانہ 10,000 آدمیوں کو کھانا کھلانا دشوار ہے کہ اس کے خزانے جواب دے جائیں گے. یہاں لنگر چلتا ہے اور 10,000 آدمی روز کھانا کھاتا ہے وہاں، اور معلوم نہیں کب سے جاری ہے وہ لنگر. یہ حقیقی عزت ہے، اور وہ عزت اللہ نے ان کو عجز کے راہ سے دی ہے، عاجزی کی راہ سے، کہ انہوں نے عاجزی اختیار کی
اور اس کے جواب میں یہ عزت پائی ہے۔ ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ آپ سب یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی صاحب آ جائیں اور آ کے آپ کے سامنے مجھے برا بھلا کہنے لگیں، گالیاں دینے لگیں، اور اگر اللہ مجھے ہدایت دے اور میں ان کی ان گالیوں کے اور برے الفاظ کے جواب میں مسکراتا رہوں، جب وہ جانے لگیں تو میں ان سے بہت ہنستا ہوا اور بڑا پولائٹلی یہ عرض کروں کہ آپ تشریف رکھیے، چائے پیتے ہیں اکٹھے، تو وہ گالیاں دیتے ہوئے چلے جائیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کس کو برا کہیں گے، مجھے یا ان صاحب کو جنہوں نے مجھے گالیاں دیں۔ تو برا تو وہ شخص بنا جو گالیاں دے کے گیا ہے مجھے، اور میں نے جس نے تحمل کا مظاہرہ کیا کہ گالیوں کے جواب میں انہیں چائے کا کپ آفر کیا، ہمدردیاں سب ایسے ہی آدمی کے حصے میں آئیں۔ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہمیں کوئی اچھے الفاظ نہیں کہتا، ہم پلٹ کے اس سے زیادہ سخت الفاظ اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے میری بے عزتی کر دی۔ بے عزتی اس کی نہیں ہوئی جس نے کسی کے برے الفاظ تحمل سے سنے اور برداشت کیے، اس کے جواب میں مسکراتا رہا۔ برا تو وہ شخص بنا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ تو عزت کا کنسپٹ بالکل مختلف ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ تحمل اور یہ بردباری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کردار انتہائی اعلیٰ ہے، ایسی بلندی پر ہے جہاں دوسرا انسان کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور ان اعلیٰ ترین صفات میں بھی جن کو بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے، وہ ان میں سے ایک تحمل اور بردباری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل اور بردباری انتہا درجے کی تھی۔ تو جب ہم تحمل اور بردباری اختیار کرتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ فقر میں غصہ حرام ہے، اور تحمل اور بردباری اس کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ کبھی اگر فقیر کوئی آپ کو غصے کی حالت میں نظر آئے، کسی انسان پہ غصہ جھاڑ رہا ہو، تو یہ یقین کر لیجئے کہ اس کا غصہ وہ صرف ظاہری ہے، کسی مصلحت کے تحت، بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کوئی مصلحت ہے جس کے تحت وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ غصے میں ہوتا نہیں، کبھی دل سے غصہ نہیں کرے گا کسی کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں اس فقر میں غصہ حرام ہے۔ حرف سواد یہ صلات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اللہ کی صفت صمدیت، اللہ صمد ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا، اسے ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے تمام انسانوں سے، تمام حاجتوں سے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ تو حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنا پرتو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا زمین پر، اسی لیے اللہ نے وہ تمام صفات کا ایک ہلکا ہلکا عکس انسان میں رکھ دیا جو اس کی اپنی صفات ہیں، سوائے رحمانیت کے اور ربوبیت کے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان میں کبھی ہو نہیں سکتی، رحمانیت اور ربوبیت، یہ دو نہیں ہوں گی، باقی کا کوئی نہ کوئی ہلکا عکس انسان میں ملتا ضرور ہے۔ تو جو انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کی فکر بند کر دے اور لوگوں
کی محتاجی سے بے نیاز ہو جائے، کہ لوگوں کی محتاجی اختیار نہ کرے، وہ اللہ کی صمدیت کی صفت کی پیروی کر رہا ہے، وہ اللہ کی سنت کی پیروی کر رہا ہے کہ وہ صمد ہے۔ تو یہ سواد سلاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے دل سے یہ دعا نکلنے لگتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، مجھے انسانوں کا محتاج نہ کرنا، اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ تو یہ اس کی صمدیت کی سنت کی پیروی بھی ہے، کہ جب ہم رب سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج کر لے، اور ہمیں اپنے بندوں کی محتاجی سے دور رکھ، تو اللہ کی صمدیت کا اقرار، اس کو برقرار رکھنا، یہ اسی ضمن میں آئے گا۔ سواد در حقیقت سلاد اور سمد کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ توئے، یہ لفظ طاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے قائم کردہ پیرامیٹرز کے اندر زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹ پر عمل کیا، وہ اس کو پاکیزگی اور بزرگی عطا کر دی جائے گی، اور جس کو پاکیزگی عطا ہو گئی اس کے اعمال صالح ہو گئے، پاکیزہ و صالح اعمال ہو گئے اس کے، اور جس شخص کے اعمال پاکیزہ و صالح ہیں اس کا نامہ اعمال صاف ستھرا ہے، اور وہ یوم حساب شرمندہ نہیں ہوگا۔ تو یہ توئے لفظ طاہر کے لیے۔ ایک اور لفظ ہے، اسے حروف مقطعات میں بہت اہمیت حاصل ہے، سین۔ یہ اصل میں لفظ ساجدین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ دعا سنت بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں ساجدین اور صابرین اور شاکرین میں سے کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن ساجدین اور شاکرین، صابرین اور مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ یہ دعا کا یہ حصہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ اس کا تعلق صبر سے ہے۔ شاید اسی لیے اس حرف کو روحانیت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کا ایک مقام بلند ہے، وہ میں ابھی اس کے بعد آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور لفظ حروف مقطعات میں سے ہے، قاف۔ یہ لفظ قیامت، قہر اور قلم، یہ تین کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص روز قیامت کے حساب سے ڈرتا رہا، رب کے قہر سے ڈرتا رہا، اور اس نے علم حاصل کیا، وہ قلم دراصل علم کی علامت ہے۔ جس نے علم حاصل کیا وہ فلاح پا گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
فلاح کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس دن ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ اللہ بے شک بے پناہ رحیم و کریم ہے، اور اس کی یہ صفت بہت سٹرونگ ہے۔ اس کی دوسری صفات، اپنی تمام صفات میں سب سے زیادہ جس صفت کو اللہ ایکسرسائز کرتا ہے وہ اس کے رحیم و کریم ہونے کی ہے۔ لیکن جہاں ہمیں اس کے رحیم و کریم ہونے کا نہ صرف یقین ہے، بلکہ ہم اس سے ہمیشہ رحم کی اور کرم کی ہی توقع رکھتے ہیں، بلکہ یقین کی حد تک، وہاں یہ ہم نہ بھولیں کہ وہ قہار بھی ہے، اور اس کے قہر کی صفت سے پناہ ہی مانگتے رہیں ہمیشہ۔ تو جس شخص نے اس کی اس صفت کو بھی یاد رکھا اور علم حاصل کرنے کی تگودو کرتا رہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو وہ فلاح پا گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور لفظ حروف مقطعات کا، نون، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، لا کے ضمن میں یہ نون نہیں کی ہے۔ یہ نہیں لفظ ہے، نہیں اردو والا نہیں ہے، یہ نہیں عربی والا ہے۔ اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں، فلاح کا راستہ ہے۔ آخری لفظ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ اللہ کی جاری کردہ حدود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں ٹائپ کی حدود بمعنی سزا کی بھی ہے، کسی جرم کی سزا، اور یہ حدود پیرامیٹرز کے معنی میں بھی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ سے انعام پانے کا آسان ترین راستہ، اس کے قہر سے بچنے کا آسان راستہ، کہ اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہا جائے، پیرامیٹرز کے اندر رہا جائے۔ تو یہ حروف مقطعات، یہ اتنا تو میں بتا سکتا ہوں جتنا میں نے عرض کر دیا، لیکن ان کے اسرار نہیں کھول سکتا، وہ اجازت نہیں ہے۔ ان کے اسرار کی ڈیپتھ بہت ہے، اور کون کس ڈیپتھ تک جا پاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص روحانیت کے کس مقام پر ہے۔ جو روحانی مقام بڑھتے جاتے ہیں، ان کی ڈیپتھ کو سمجھتا چلا جاتا ہے انسان۔ اللہ اگر، اور اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان ہی رکھنے چاہیے کہ وہ ویسا ہی کرتا ہے، یہ خود اس کا وعدہ ہے۔ تو اللہ سے گمان تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما دے تو ہم اس کے اسرار سے خود ہی واقف ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک پہلو تھا، اس کا دوسرا پہلو میں ایسے ہی ایک سرسری ذکر کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا پاؤں گا میں، کہ اس سے آگے قدم لے جا نہیں سکتا میں اپنے۔ ان حروف کو پڑھا بھی جاتا ہے، ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، طریقہ ہر حرف کا علیحدہ ہے، ان کے ذکر کا وقت علیحدہ ہے، بالکل ہر حرف کی تعداد بالکل علیحدہ ہے، اور ان سے مرتب ہونے والے اثرات بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پھر ان کی پرواز بھی اپنا اپنا مقام رکھتی ہے،
مثلاً اگر کسی صاحب نے، ان کے مرشد صاحب نے اگر انہیں اجازت دے دی کہ وہ ایک لفظ پڑھیں، الف لام میم، اب اس کی تعداد کتنی ہے، کس وقت پر وہ پڑھیں گے، کتنا عرصہ پڑھیں گے، اور وہ میعاد گزرنے کے بعد اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی پھر ریڈیوس ہو کے. یہ بالکل اسی طرح کہ جب آپ موٹر سائیکل یا کار چلاتے ہیں تو جب آپ سٹینڈ سٹل کی حالت میں ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، تو اس سے گاڑی کو آپ کو موو کرنا ہے تو آپ فرسٹ گیئر اپلائی کرتے ہیں. اس میں سپیڈ کم ہوتی ہے لیکن انجن زیادہ ریولیوشنز پر رن کر رہا ہوتا ہے، اس لیے پیٹرول کی کنزمپشن بڑی ہائی ہوتی ہے اور اس سے ہیٹ زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہی گاڑی تھوڑی سی موو کرتی ہے تو فرسٹ گیئر سے آپ سیکنڈ گیئر میں آ جاتے ہیں. سپیڈ ذرا بڑھتی ہے اور انجن کی رفتار پہلے کی نسبت تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن بہت تیز ہوتی پھر بھی. موٹر سائیکل یا کار سپیڈ اور پکڑ لیتی ہے تو تھرڈ گیئر میں شفٹ ہو جاتے ہیں آپ. وہاں سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور انجن کی رفتار مزید کم ہو جاتی ہے. فورتھ گیئر میں صورتحال اور بہتر ہوتی ہے کہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے انسان کی اور انجن کی رفتار کافی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹاپ گیئر میں انجن بہت کم رفتار پہ چل رہا ہوتا ہے، سپیڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کی. تو ٹاپ گیئر میں انجن بہت کم پاور پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے گاڑی کو، صرف اتنی پاور اس کو دے رہا ہوتا ہے جو ایک سرٹن سپیڈ کے اوپر چلنے کے لیے، اس کو سپیڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہو جائے. اس لیے فیول کنزمپشن بہت کم ہوتی ہے. تو پڑھائی میں بھی جب اس کا دور ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کسی بھی پڑھائی کا، کسی ذکر کا، تو تعداد بہت ہوتی ہے. روز ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص تعداد پڑھی جاتی ہے. اس کے کئی فیکٹرز ہیں کہ وہ تعداد کیسے نکلے گی، اس کا وقت کیا ورک آؤٹ ہوگا، کئی ایک فیکٹرز ہیں اس کے روحانی، مین ٹو مین ویری کر جاتے ہیں. تو وہ جب دور مکمل ہوتا ہے، وہ تعداد ایک مخصوص ٹوٹل پورا ہوتا ہے، تو پھر ذکر کی تعداد ایک دم سے ڈراسٹکلی ڈراپ کر دی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر اٹھنے کی رفتار تو کم ہو جاتی ہے، مینٹین کرتا ہے اس کو لیول کو، اور اس کے دوسرے اعمال جو ہیں پھر اس کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں. تو الف لام میم کی تعداد بھی جو آپ کے مرشد صاحب آپ کو بتائیں اور وقت بتائیں، اگر وہ بتانا چاہیں، اگر یہ حرف آپ کو سوٹ کرتا ہوا ہو تو، کیونکہ سوٹ بھی نہیں کرتے یہ. جہاں انعامات اتنے بڑے ہیں، ان کی مار بھی اتنی زیادہ شدید ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو الف لام میم کا ذکر کرنے والا انسان، جیسے میں نے کہا تھا کہ ولایت میں درجے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 10واں سب سے اوپر جاتا ہے. کچھ میں درجے 100 ہیں لیکن گریجویشن 10 ڈگریز کی ہے، تو درجے 10 ہی بنتے ہیں، آپ اس کو کسی طرح تقسیم کر لیجئے. تو الف لام میم کا ذکر کرنے والا شخص تیسرے مقام کا ولی بنتا ہے. سواد کا ذاکر 8ویں مقام درجے پہ جاتا ہے، چوتھے پر آتے ہیں کچھ 5ویں پہ رہتے ہیں. سب میں زیادہ تیزی لفظ سین میں ہے، ساجدین و شاکرین و صابرین، اور اس کا تعلق براہ راست صبر سے ہے. جو اولیاء کرام اس کا ورد کر کے ولایت کے مقام پر جاتے ہیں، ایک تو وہ مقام اونچا پاتے ہیں کیونکہ صبر ہے، دوسرا آپ انہیں بہت صابر پائیں گے اور ان کے اندر کلندرانہ صفات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. کلندر تو نہیں ہوتے
لیکن کلندرانہ صفات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلندر ہے کیا چیز؟ کلندر در حقیقت ایک اسلوب کا نام ہے، ایسا اسلوب زندگی جو کوئی ولی اختیار کرتا ہے، تو جب اس زندگی میں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے تو کلندر کہلاتا ہے. اور کلندر اعظم حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، امام الکلندران حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا چلن رہا، جس شخص نے اس زندگی کی پیروی کر لی، وہ اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ تو نہیں کر پائے گا، لیکن اگر کہیں ہاف وے پہنچ گیا یا تھوڑا سا بھی اس میں کامیاب ہو گیا، وہ کلندرانہ زندگی ہے. اور جو شخص ویسی زندگی کو بہت حد تک اختیار کر گیا، وہ کلندر کہلایا. اور وہ روحانیت میں 2.5 کلندر کہلاتے ہیں کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 100% نقل تو نہیں کر سکے، لیکن کافی حد تک اس زندگی کو اختیار کر لیا کہ نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی، نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم رہا. اپنی تمام خواہشیں اور اپنی تمام آرزوئیں اور اپنی تمنائیں تمام کی تمام اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دی. جو رب تعالی سے عطا ہو گیا اس پر خوش ہوئے، اس پر شادیانے بجائے. اگر رب کی طرف سے میدان کربلا عطا ہو گیا تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے ہنسی خوشی قبول کر لیا، ہنستے کھیلتے ہوئے. اگر رب کی طرف سے یہ عطا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیج دیں اور خیمے کے باہر بیٹھ کے اپنی اولاد کی شہادت کا مظاہرہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو شہید ہوتے دیکھیں، شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو اٹھا کے واپس خیمے تک لے آئے تو اس کو بھی ہنسی خوشی قبول کر لیا، زبان سے اف نہیں نکلی. تو یہ کلندر ہیں. لیکن یہ زندگی یہاں تک پہنچنا دشوار ہے. اسی وجہ سے تو 3 ہی آدمی ابھی تک کلندر کہلاتے ہیں. حضرت ابو علی قلندر ہیں، شہباز لال قلندر ہیں، اور جناب حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان میں سین کا ورد کرنے والے لوگ ہیں. وہ جب ولایت حاصل کرتے ہیں تو ایک تو بہت اونچا مقام پاتے ہیں، دوسرا ان میں کلندرانہ جھلکیاں ملیں گی. کاف کا ورد کرنے والے لوگ بہت جلالی ملیں گے آپ کو، بہت جلال ہوتا ہے، ان سے دور رہیے. اور عام طور پہ یہ مجذوبیت کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس نے یا صمد یا پھر اللہ الصمد، یہ دونوں کا مقام اور وزن ایک ہے. ان کا ورد کیا، اس کے اثرات بڑی تیزی سے انسان پر مرتب ہوتے ہیں، بہت تیزی آتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اس کا ذکر صحیح تعداد اور صحیح وقت میں کرتے ہیں، وہ اللہ انہیں بے نیازی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ کپڑوں سے ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تو مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی مرشد اللہ الصمد کا ذکر اس تعداد میں اور اس وقت پر نہیں دے گا جس کے اثرات اسے ولایت، اس کے ذریعے ولایت پر لے جائیں. ویسے تو وہ پڑھ لے گا لیکن اس کو وظیفہ نہیں بنائے گا. اور بھی اسی طرح ان کے حروف ہیں جو ان میں 14 میں سے کچھ ایسے حروف ہیں جو ولایت کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. کبھی وقت آیا تو ضرور اس کو بیان کریں گے.